اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بڑی مبارکباد ہے زیب ایف ایم 106.6 زیبسٹ اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن کے لیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ایک سیریز بنیادی علوم دین اسلام سے متعلق جو ہے اس کے سلسلے میں شروع کی گئی ہے، جس کی آج پہلی نشست ہے، پہلا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ہمارا دین اسلام کا تناظر کے نام سے ایئر کیا جا رہا ہے، اور میں محمد ندیم کھوکھر اس سلسلے کے اندر آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلی نشست کا آغاز جو ہے وہ ہم ایک حدیث سے کر رہے ہیں، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے اور ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں تواتر پایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ، نسائی، بخاری، مسلم، بغوی، احمد بن حنبل، بے تحاشا محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص ہمارے سامنے سے نمودار ہوا۔ اس کا لباس نہایت سفید تھا اور بال انتہائی سیاہ۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر وہاں جانے کی استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ وہ بولا، آپ نے سچ کہا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں یہ بات بہت عجیب لگی کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، اور یہ کہ تم یقین رکھو تقدیر پر اور اس کے خیر و شر پر۔ سچ کہا آپ نے، اس نے کہا۔ پھر پوچھا کہ اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا ہے اور نہ تن پر کپڑا ہے، بھوکے ہیں اور ننگے ہیں، اور بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، عمارتیں کھڑی کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص رخصت ہو گیا۔ خاصی دیر تک منتظر رہا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا اب تھوڑا سا انالیسس اگر کیا جائے، تجزیہ کرتے ہوئے 3-4 باتیں جو سامنے آتی ہیں ہمارے۔ سب سے پہلا نقطہ جو راوی نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی گرد نہیں تھی اور وہ ہم میں سے بھی نہیں تھا۔ یہ نقطہ جو ہے، اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ کسی قسم کی گرد نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی لمبے سفر سے نہیں پہنچا تھا، اور ہم میں سے نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو اب یہ پہلی ایک عجیب بات تھی صحابہ کے لیے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سفر کے کسی قسم کے آثار بھی نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ جس پہ صحابہ حیران ہوئے وہ یہ کہ یہ ایسا بے تکلف شخص ہے
کہ آ کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے زانوں کے اوپر رکھ دیے. اور تیسرا نقطہ جس پہ صحابہ حیران ہیں وہ یہ ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور رسول اللہ کا جواب سن کر خود ہی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے درست کہا. یہ 3 باتیں. اور اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب اس حدیث سے اس کو جیسا میں نے عرض کیا کہ ام السنہ بھی کہا جاتا ہے اور ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس میں 3 جہتوں کا ذکر ہے، 3 ڈائمنشنز کا ذکر ہے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام، اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. پہلی ڈائمنشن اسلام، دوسری ایمان اور تیسری احسان. اور یہاں پہ ایک عجیب بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا دین ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے، اور دوسری طرف اس دین کی ایک جہت ہے، ایک ڈائمنشن ہے، اس ڈائمنشن کا نام بھی اسلام ہے. اور ہمارے یہاں جو 5 ارکان بیان کیے جاتے ہیں، توحید ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، اور اکثر کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں. تو اگر غور کیا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے اسلام کی اور ایمان کی اور احسان کی، تو اس سے جو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ 5 ارکان میں سے 4 ارکان تو جہت اسلام میں پورے ہو جاتے ہیں، اور توحید کا رکن جو ہے وہ جہت ایمان کے اندر پورا ہوتا ہے. لیکن یہ تمام ارکان پورے اس سے دین اسلام کے نہیں ہو رہے. دین اسلام میں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جس کے لیے ہمیں باری باری ان تینوں جہتوں کو دیکھنا ہوگا. اسلام بنیادی طور پر عمل ہے، ظاہر ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، جس میں عبادات کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک پریکٹیکل سائیڈ ہے ہمارے دین کی. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری سیلف کی ایکسٹرنل سائیڈ ہے. یہ ہماری اس میں بنیادی طور پہ مکمل اطاعت، تسلیم، یہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں. اس کے مقابلے پہ جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے اندر دل اور دماغ کی بات آ رہی ہے. اس کے اندر جسے کہیں گے کہ بلیف ان دی مائنڈ اینڈ دا ہارٹ، کہ ہمیں ایمان کس چیز پہ لانا ہے. کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے. لیکن جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کہ یہ نہیں بتایا گیا اس کے اندر کہ اللہ پر کیا ایمان لانا ہے، رسولوں پر کیا ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیا ایمان لانا ہے. اچھا، اور جو ہمارے پاس احسان ہے، احسان کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، نفس سے جہاد کرنے کے ساتھ ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپرچول ایسپیکٹ آف دا ہارٹ ہے، یا اس کو ہم سیلف پیوریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر اس کو بڑا مختصر سا ہم بیان کریں تو اسلام سبمیشن ہے، تابع ہو جانا ہے. ایمان فیتھ ہے کہ دل اور دماغ سے ہمیں کیا یقین کرنا ہے. اور احسان جو ہے وہ ایکسلنس ہے، یعنی کہ اخلاص اندر پیدا کرنا ہے. اور اس حد تک اخلاص پیدا کرنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں ایسے محسوس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث جبرائیل ہے کیا اس کو قرآن سے کوئی تائید حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ بہرحال اصل جو ہماری بنیاد ہے دین کی، وہ اس کا جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، وہ بہرحال قرآن مجید ہے. تو اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کے اندر 3 اصطلاحات ملیں گی. یہ 3 ٹرمز جو ہیں اس میں مسلمین، مؤمنین اور محسنین. تو یہاں سے بھی ہمیں واضح ہو گیا کہ بہرحال یہ اشارہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے کہ ایک گروہ ہے جو مسلمین کے درجے میں ہے، ایک گروہ ہے جو مؤمنین کے درجے میں ہے، اور ایک گروہ ہے جو محسنین کے درجے کے اندر ہے. تو قرآن سے بھی ہمیں واضح طور پہ اس حدیث کے اندر دی ہوئی جو ڈائمنشنز ہیں، ان ڈائمنشنز کے سلسلے میں تائید جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. جب اس کا ہم تجزیہ کریں گے اور آگے بھی چلیں گے تو اس میں جو نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ماخذ ہے سب سے پہلے قرآن کے بعد حدیث کے بعد اقوال صحابہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اجتہاد ہے اور اجماع ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی ترتیب سے چیزوں کو دیکھیں، اور پہلے قرآن پہ بات کریں، پھر حدیث پہ، دین پہ، رسول پہ،
اور یہ جو 3 جہتیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ قرآن پر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.